بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ باب اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سود دونا دود نہ کھاؤ۔ اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس زیادتی پر توبیخ کے ساتھ جو اس زمانے میں جس زیادتی کا معمول تھا کہ جب میعاد آ جاتی اور قرض دار کے پاس ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا، اور ایسا بار بار کرتے جیسے کہ آج بھی اس کا معمول ہے۔ اس کو سود در سود کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کی ممانعت فرمائی، لا تاکلوا الربا، سود دونا دوں نہ کھاؤ، یعنی سود سے ممانعت ہے، اور اس زمانے میں جو زیادتی تھی اس پر توبیخ بھی ہے۔ قرآن فرماتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود قرآن نے سود کھانے والوں کو ایمان والا فرمایا۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس میں ایمانداروں کو تحدید ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائیں انہیں حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ لہذا یہ باب سود سے نہیں کے بیان میں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اس آیت میں مخاطب بنایا، سود کے لینے سے روکتے ہوئے اور دونا دوں کھانے سے روکتے ہوئے، جو کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا واتقوا اللہ، تقوی کا، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، اور پھر فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ان کو وعید فرمائی جہنم کی آگ سے، اور ان کو ڈرایا کہ اس آگ سے بچو جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال او من حرام۔ نبی کریم حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی ذئب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید مقبری نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر
ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کس طریقے سے حاصل کیا، کیا حلال طریق سے حاصل کیا یا حرام طریق سے، انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مطابقت ترجمۃ الباب جو آیت کریمہ ہے، موضع ترجمے میں اس آیت کریمہ سے مطابقت اس حدیث کی اس طور پر ہے کہ سود کھانے والا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا یہ سود جو میں کھا رہا ہوں دونا دون کر کے یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ہاں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس بات کی خبر دیتی ہے کہ جس زمانے میں فساد، جس زمانے میں سود کھایا جائے گا اس زمانے کا فساد ہوگا، اور یہ زمانہ زمانے فساد ہوگا، فساد زمان ہوگا۔ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا یہ ما استفامیہ ہے، اور ما استفامیہ پر جب حرف جار داخل ہوتا ہے تو الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر حذف نہیں کیا گیا اس لیے کہ کلام عرب میں قلت علی وجہ القلت الف کا حذف نہ کرنا بھی موجود ہے۔ باب آکل الربا و شاہدہ و کاتبہ، یہ باب سود کھانے والے کے حکم کے بیان میں ہے، و شاہدہ اور سود کے گواہ بننے والے کے بیان میں ہے، و کاتبہ اور سود کی دستاویز لکھنے والے کے بیان میں ہے۔ یعنی سود کا جو گواہ بنتا ہے اس کا گناہ کیا ہے اس کے بیان میں ہے، اور سود کی دستاویز جو لکھتا ہے اس کے گناہ کے بیان میں یہ باب ہے۔ ربا، ہمارے یہاں پر ربا قضاء مال بلا عوض فی معاوضۃ مال بمال، معاوضۃ مال بالمال میں بلا عوض جو مال کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ربا ہے۔ جیسے کہ 10 درہم 11 درہم کے بدلے بیچے تو لا محالہ 10 درہم تو 10 درہم کے عوض ہو گئے، اور 11واں جو درہم ہے یہ درہم اس میں زیادتی ہے، اور اس درہم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اور یہ ربا ہے۔ وقولہ تعالی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ
جسے آصیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، کہ جس طرح آصیب زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے دن سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، اور وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کیا سود۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، یعنی جو لے چکا ہے حرمت نازل ہونے سے پہلے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، جو چاہے امر فرمائے، جو چاہے ممنوع اور حرام کرے، بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی۔ حدیث پاک میں ہے، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے الذین یأکلون الربا کی تفسیر میں فرمایا، یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق نفسا، کہ سود خور قیامت کے دن اٹھے گا اس حال میں کہ وہ مجنون ہوگا، خود اپنا گلا گھونٹے گا۔ اور ایک روایت میں آکل الربا یعرف یوم القیامہ کما یعرف المجنون فی الدنیا، سود کھانے والا قیامت کے دن پہچانا جائے گا جیسے کہ مجنون دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سود کھانے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہونٹ لمبا ہوگا اور وہ کھچڑتا ہوگا۔ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا جسے آصیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے تو ربا ہی کے مثل ہے، بے تو ربا ہی کے مثل ہے۔ تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ بے ربا کے مثل ہے تو ربا حرام کیوں اور بے حلال کیوں؟ اور یہ ان کا اعتراض شریعت پر تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، لہذا ان کا اعتراض یہ مردود ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جن کو ان کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے ربا سے منع فرمایا، جن کو یہ بات پہنچ گئی
اور وہ باز رہا فلہو مسلف، تو اس کے لیے وہ ہے، وہ فلہو مسلف، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، یعنی جو گزر گیا، جو لے چکا، اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرمایا۔ اب ان پر اس جو سود لے چکے ہیں پہلے، ان کا لوٹانا واجب نہیں ہے، یعنی جو تحریم سے پہلے سود کھا چکے ہیں ان کے لیے وہ حلال ہے۔ ہاں، جو اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا اور نہیں فرمائی، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے سود لیا تو وہ سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس پر حجت قائم ہو چکی، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ بے شک وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ میں مدتوں رہیں گے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ قالت لما نزلت آخر البقرہ قرأهن النبی علیہم فی المسجد ثم حرم التجارۃ فی الخمر۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے منصور سے روایت کی، اور انہوں نے ابی الضحیٰ سے، ابی الضحیٰ کا نام مسلم ابن صبیح کوفی، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان آیتوں کی تلاوت مسجد میں فرمائی، اور پھر آپ نے شراب کی تجارت کو حرام فرما دیا، مطابقت آیت کی، اس حدیث کی مطابقت اس آیت سے جو کہ مثل ترجمۃ الباب ہے، اس اعتبار سے کہ آیت ربا جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے وہ سود کے احکام کو بیان کرنے والی ہیں اور سود کھانے والوں کی مذمت کرنے والی ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سودی دستاویز لکھنے والے یا سود کے گواہ پر دلالت کرے۔ علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ جب سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس کے گواہ یہ سود کھانے پر معاونت کرنے والے ہیں تو گویا کہ یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ دونوں سود کے فعل پر راضی ہیں اور رضا بلا حرام ہے، اور یا عقد ترجمہ تو ان دونوں کے لیے قائم کیا سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس کے گواہ پر، لیکن اس تعلق سے کوئی ایسی حدیث نہ پائی جو امام بخاری کی شرط پر ہے، اس لیے امام بخاری نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ یہ حدیث ابواب المساجد میں جو باب ہے، باب تحریمی تجارت الخمر فی المسجد، اس میں گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے حدیث میں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب سود کی حرمت پر دلالت کرنے والی آیت نازل ہوئی، سرکار نے ان آیتوں کو پڑھ کر صحابہ کرام کو مسجد میں سنایا اور پھر شراب کی تجارت حرام فرمائی۔ اب یہاں پر شائبہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، سود کی حرمت سے
اور یہاں پر یہ ثم حرم التجارت فی الخمر، تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ شراب تو پہلے حرام تھی، مگر شراب کی تجارت حرام بعد میں ہوئی سود کی حرمت پر دلالت کرنے والی آیتوں کے نزول کے بعد، اور یا شراب کی تجارت بھی پہلے ہی سے حرام تھی۔ یہاں پر جب سود کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی تجارت کی حرمت کا ذکر بھی کیا، بعد میں یہاں پر تاکیداً، یہ نہیں ہے کہ شراب کی تجارت کی حرمت ابھی فرمائی، بلکہ حرمت تجارت کی پہلے سے تھی، اب اس کا ذکر پھر فرما دیا تاکیداً۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو الرجاء عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نار من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النار رجل بين يدي حجارة فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال الذي رأيته في النار آكل الربا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر ابن حازم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو رجا نے، ان کا نام عمران عطاردی ہے، انہوں نے روایت کی سمرہ ابن جندب سے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات میں دو شخص دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے۔ فانطلقنا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے، وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا اور نہر میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر تھے، بیچ نہر والا آدمی آتا اور وہ جیسی چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا جو اسے وہیں لٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور وہ جاتا پھر وہیں لوٹ آتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہر میں جس شخص کو دیکھا وہ سود کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سود کھانے والا خون کی نہر میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو جیسے ہی نکلنا چاہے گا خون کی نہر سے، کنارے پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جائے گا۔ جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کرے گا، نہر پر کھڑا ہوا فرشتہ اس کے منہ پر پتھر مارے گا، جس سے وہ نہر میں اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جس جگہ پر کہ وہ تھا، یعنی بیچ نہر میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سزا سود
کھانے والے کی۔ یہ حدیث کتاب الجنائز میں گزری ہے۔ جو باب قائم کیا تھا، باب ما قیل فی اولاد المشرکین۔ ہاں، باب موکل الربا، یہ باب سود کھلانے والے کے گناہ کے بیان میں۔ موکل اصل میں یہ موکل حمزہ کے ساتھ موکل، تو اس حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا ما قبل ضمہ ہونے کی وجہ سے، تو ہو گیا موکل، سود کھلانے والے کے گناہ کے بیان میں۔ لقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی گراں قدر سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھیں۔ اس میں حکم کیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبہ بھی واجب ترک ہیں، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔ یہ وعید و تہدید میں مبالغہ و تشدید ہے۔ کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبہ چھوڑ دے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہم میں کہاں طاقت ہے، اور وہ تائب ہو گئے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، لا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ زیادہ لے کر، ولا تظلمون، اور نہ تمہیں نقصان ہو راس المال گھٹا کر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے، اگر تم جانو، یعنی قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا، یہ اجر عظیم کا سبب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں
نہ گناہ بڑھائے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک قول یہ کہ 9 شب، اور ایک قول یہ کہ 7 دن، لیکن شعبی نے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کیا کہ سب سے آخر آیت ربا نازل ہوئی۔ اور جہاں تک قرض دار کو مہلت دینے کا، تنگ دست کو، قرض دار تنگ دست کو مہلت دینے کا معاملہ ہے، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی کی روایت میں ہے، من سرہ ان یظلہ اللہ فی ظلہ، جس کو یہ خوشی ہو کہ اللہ اس کو اپنے سایہ عطا فرمائے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، فلیسر علی کل معسر، تو ہر تنگ دست کو آسانی پیدا کرے یا اس کے قرض کو بالکل معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے کسی قرض دار کو مہلت دی، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صدقہ، تو جتنے رقم کی مہلت دی ہے اس کو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ من انذر معسرا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صدقہ، کہ اس کے مثل جس نے کسی قرض دار کو مہلت دی اس کے لیے ہر دن اس کے مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عانا مجاہدن فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کی یا غازی کی مدد کی، او غارمن فی عسرتہ، یا اس کے تنگی کے زمانے میں کسی قرض دار کی مدد کی، یا مکاتب سے بدل کتابت کی ادائیگی میں مدد کی، تو اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اللہ رب العزت اس دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہے نا، اور پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت عادل ہے، اس کے پاس۔ وقال ابن عباس هذه آخر آیت نزلت علی النبی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آخری آیت ہے، اشارہ ہے آیت ربا کی طرف جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آخر آیت نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اب جواب یہ کہ آیت ربا اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، تو اب صحیح ہے کہ تو اب ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ آخری آیت نازل ہوئی، چونکہ دونوں آیتیں آیت ربا اور یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔ اور برا ابن عازب سے مروی ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء کی 176ویں آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور حضرت ابی ابن کعب نے بیان کیا کہ آخری جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی 128ویں آیت۔ اور ایک قول یہ ہے
کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں 10ویں ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری آیت نازل ہوئی واتقون یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس آیت کے نزول اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے درمیان 31 دن کا فاصلہ تھا، اور ابن جریج نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد 9 دن با حیات ظاہری رہے، اور کہ اس یہ آیت نازل ہوئی تھی ہفتے کے دن، اور حضور کا وصال ہوا اگلے پیر کے دن۔ اور مقاتل نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اس آیت کے نزول کے 7 دن بعد ہوا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال رأیت ابی اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور۔ اب آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے۔ ابو الولید کا نام ہشام بن عبد الملک طیالسی بصری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے۔ انہوں نے روایت کی عون سے، عون ابن ابی جحیفہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ کو دیکھا۔ ابو جحیفہ کا نام وہب ابن عبداللہ۔ کہ اشترى عبدا حجاما، کہ میں نے اپنے والد کو پچھنا لگوانے والا غلام خریدتے دیکھا۔ فسألته، تو یہ دیکھ کر میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا۔ سوال کیوں کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے غلام کے پاس جو پچنا لگانے کا سامان تھا اسے توڑوا دیا تھا۔ تو غلام چونکہ پچنا لگاتا تھا اور اس کے پاس پچنا لگانے کا سامان تھا، تو آپ نے جب غلام خریدا، حضرت عون کے والد نے، ابو جحیفہ نے، تو پچنا لگانے کا سامان تھا تو اسے توڑوا دیا تھا۔ تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے یہ سامان کیوں توڑوا دیا؟ فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے وثمن دم، اور پچنا لگانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا اور پچنا لگانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، اور آپ نے گودنے اور گدوانے والی سے منع فرمایا۔ وشم کا معنی آتا ہے جسم کے کسی حصے کو سوئی سے گود کر اس میں نیل یا سرما بھرنا۔ جیسے کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں گندوا لیتے ہیں سوئیوں سے اور اس میں کچھ لکھوا لیتے ہیں۔ یہ رسم بھی زمانے جاہلیت میں تھی اور اس دور میں بھی کچھ قوموں میں پائی جاتی ہے۔
تو نبی اکرم علیہ السلام نے گودنے اور گدوانے والی دونوں کو منع فرمایا کہ نہ گودنا جائز ہے اور نہ گدوانا جائز ہے. یہ ہوا. وآکل الربا وموکلہ، اور سود لینے والے اور سود دینے والے کو دینے والے سے منع فرمایا. ولعن المصور، اور جاندار کی تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی. اب یہاں پر چند چیزیں اس حدیث میں جمع ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ عون ابن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچنا لگوانے والا غلام خریدتے دیکھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو غلام پچنا لگانے کا کام کرتا ہو اسے خریدنا جائز ہے. البتہ یہ جو ہے کہ پچنا لگانے کی اجرت سے سرکار نے منع فرمایا، یہ ابو جحیفہ نے بیان کیا. تو ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ کتاب البیوع میں ایک حدیث آئے گی، اس میں یہ ہے کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی، پچنا لگایا، تو حضور نے انہیں 1 صاع کھجور عطا فرمائی. اگر یہ حرام ہوتا، پچنا لگانے کی اجرت حرام ہوتی، تو حضور انہیں 1 صاع کھجور کیوں عطا فرماتے؟ اور یہ بھی کہ ان کے مالک نے پچنا لگانے پر جو یومیہ مقرر کر رکھا تھا، اس کے بارے میں بھی سرکار حکم فرماتی ہے کہ یہ آمدنی حرام ہے، اس سے کچھ نہ لو. تو اب یہاں پر حضور نے منع فرمایا پچنا لگوانے کی اجرت سے، اور خود پچنا لگانے والے ابو طیبہ کو حضور نے 1 صاع کھجور عطا فرمائی. امام طحاوی نے یہ توضیح فرمائی کہ نہیں کہ حدیث منسوخ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ممانعت مکروہ تنزیہی کی حد تک ہے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجام یعنی سینگی لگانے والی کے کمائی کے بارے میں پوچھا، تو اسے کھانے سے منع فرما دیا. انہوں نے بار بار سوال کیا، ہر بار منع فرمایا. آخر میں اس سے فرمایا کہ اپنے جانور کو چارہ کھلا دے یا غلاموں کو کھلا دے. اگر یہ کمائی حرام ہوتی تو جانور کو چارہ دینے اور غلاموں کو کھلانے کی بھی اجازت نہ دیتے، اس لیے کہ مال حرام سے نہ جانور کو چارہ دینا جائز ہے اور نہ غلام کو خوراک دینی درست ہے. اب رہا سرکار نے کتے کی سمن سے اور کتے کی قیمت سے منع فرمایا. تو ایک بات یہ ذہن نشین رکھے کہ کتے کی خرید و فروخت کے متعلق ائمہ میں اختلاف ہے. حضرت حسن، ربیعہ، حماد ابن سلیمان، امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد کتے کی بیع کو ممنوع اور ان کی قیمت کو حرام قرار دیتے ہیں.
اور حضرت عطا ابن ابی رباح، ابراہیم نخعی، امام اعظم قاضی ابی یوسف، امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ وہ کتا جس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے شکاری کتا یا جس سے رکھوالی کا کام لیا جائے، تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کی قیمت حلال و حرام ہے، حلال و مباح ہے۔ احناف کے نزدیک سوائے خنزیر کے تمام جانوروں جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، ریچھ وغیرہ، بلی، سب کی خرید و فروخت جائز ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ ثم عندنا لا فرق بین المعلم وغیرہ، کہ امام اعظم کے نزدیک صدائے ہوئے کتے اور بغیر صدائے کتے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سب کی بے جائز ہے۔ فیجوز بیعہ کیفما کانا، البتہ امام اعظم کے نزدیک پاگل کتے کی بے جائز نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث میں کتے کی قیمت کی جو ممانعت ہے یا تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور یا یہ ممانعت اس وقت تک کے لیے تھی جب کتا پالنا مطلقاً ممنوع تھا، لیکن جب شکار و حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہو گئی تو یہ ممانعت بھی منسوخ ہو گئی۔ اور میں نے یہ بتا دیا کہ ثمن الدم سے مراد پچنا لگوانے والے کی اجرت ہے، اور اس اجرت کی جو ممانعت اس حدیث میں ہے اس سے مراد قرات تنزیہ ہے، چونکہ ابھی بتایا کہ حضور نے خود پچنے لگوائے اور پچنا لگوانے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو حضور پچنا لگوانے والے کو اس کی اجرت عطا نہ فرماتے۔ ایسے ہی سود کھانے اور سود کھلانے یعنی لینے اور دینے کی ممانعت فرمائی، اور جاندار کی تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ اس تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تصریح فرمائی ہے کہ جانور کی تصویر بنانا بالاجماع حرام ہے۔ جاندار کی اور اس تصویر جاندار کی تصویر بنانے والے پر ممانعت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو، مگر تصویر تبھی ہے جب کہ اس میں چہرہ ہو، اور اگر چہرہ نہ ہو اور باقی جسم کی تصویر ہو تو شرعاً یہ تصویر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم صائم وعاط الحجام اجرہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت احرام اور بحالت روزہ پچنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ کتے کی بیع کے تعلق سے امام طحاوی نے جواب دیا ہے کہ یہ کتے کی ثمن اس وقت میں حرام تھی جب کتوں کے بارے میں حکم یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کا پالنا اور رکھنا حلال نہیں تھا، اور اس میں احادیث کثیرہ وارد ہے۔ تو جب تک یہ حکم باقی رہا اس کی ثمن حرام تھی، اور جب شکار وغیرہ کے لیے کتوں سے انتفاع مباح قرار دے دیا گیا اور ان کے قتل سے نہیں فرمائی تو ان کی بیع اور ان کی قیمت لینے سے جو ممانعت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ نسخ کی کیا وجہ ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ جب
کتوں کے پالنے سے نہیں وارد ہوئی اور ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ کتوں کا پالنا حرام ہے، ان کی بیع حرام ہے، اور جس سے انتفاع حرام ہو اس کی ثمن حرام ہوتی ہے، جیسے خنزیر۔ پھر جب انتفاع کی اباحت وارد ہو گئی شکار وغیرہ کے لیے اور ان کے قتل سے ممانعت ہو گئی، اب یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے والے دونوں حکم کہ کتا پالنا حرام ہے، اس کا بیچنا حرام ہے، اس کی ثمن حرام ہے، یہ بھی منسوخ ہو گئے بعد والے حکم سے۔ تو لا محالہ تحریم کے بعد میں اباحت اس تحریم کا نسخ اور اس کے حکم کو اٹھا لینا ہے۔ اور رہا یہ کہ گودنا اور گدوانا سوئی وغیرہ سے یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ جاہلیت کا کام ہے اور اس میں تغییر خلق اللہ کی۔ حضرت امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمر کی روایت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی ہے کہ سرکار نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ۔ واصلہ وہی بال لگانے والی، مستوصلہ جو بال لگوائے فرضی، اور واشمہ گودنے والی، مستوشمہ گدوانے والی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمسات۔ اور آگا جملہ ہے مبتغیات للحسن مغیرات الخلق اللہ۔ سود کا کھانا اور سود کا کھلانا یہ دونوں برابر گناہ کے شریک ہے۔ رہا تصویر کا معاملہ، تصویر بالاجماع حرام ہے اور بلا ضرورت شرعیہ تصویر کھینچنے والا اور کھنچوانے والا مستحق لعنت ہے۔ اور میں نے بتایا کہ مصورین تصویر کھینچنے والوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویر بنائی ان میں روح ڈالو۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی بتا دی کہ یہ تصویر حرام انہی کی ہے جن میں کہ روح ہو، اگر روح نہیں ہے جیسے درخت وغیرہ تو ان کی تصویر بلا شبہ جائز ہے۔ باب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، یعنی اس کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ رحمی۔ ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اس کو زیادہ کرتا ہے، اس میں برکت فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گناہ گار۔ ہاں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا وإن کثر فإلی قل۔ ربا سود اگرچہ بڑا معلوم ہو مگر انجام یہ ہے کہ وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اب بعض علماء سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے اس کا مال تو بہت بڑھ جاتا ہے اور صدقے والے کا مال کم ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے جواب دیا کہ صدقات
کو اللہ بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کرنے والا قیامت کے دن احد پہاڑ کے مثل اپنے صدقات کو پائے گا، اور سود لینے والا اپنے عمل کو، اگر عمل کیا کہ اگر صدقہ کر دے یا صلہ رحم کرے، ان سب کو مٹا ہوا پائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے صدقے پر کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، اور اس پر ربا کا گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ اور ابن بطال نے کہا کہ ایک جماعت نے کہا کہ ربا دنیا میں بھی مٹاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور حضرت عبد الرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سود والے کو 40 سال نہیں گزرتے یہاں تک کہ اس کا سودی مال ختم ہو جاتا ہے۔ وَيُرْبِ صدقات، اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ تو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس انسان نے ایک کھجور کے آدھی کھجور بھی صدقہ کر دی تو اللہ، اس حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے کو اس صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا تھوڑا سا صدقہ ایک پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ابن جریر کی یہ ہے کہ مرد ایک لقمہ صدقہ کرے تو اللہ رب العزت کے دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ فتصدقوا، اے لوگو صدقہ کرو، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار، یعنی اللہ رب العزت دل کے ناشکرے کو اور قول و فعل کے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت کو اس صفت پر ختم کرنے میں مناسبت یہ ہے کہ گویا کہ جو انسان جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے حلال دیا اس پر راضی نہ ہو کر سود لیتا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے جو کسب مباح فرمایا اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے میں کوشش کرتا ہے، ناجائز کمائی، مختلف کمائیوں سے، تو یہ ان نعمتوں کا منکر ہے جو اللہ رب العزت نے اس پر کی، اور یہ ظالم ہے، گناہ گار ہے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے والے پر۔ اور اللہ رب العزت ناشکری پر مصر انسان کو پسند نہیں کرتا، اور جو ناشکری پر قائم رہتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا، جو سود کھانا حلال سمجھتا ہے اس کو پسند نہیں فرماتا۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال ابن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ۔ گویا کہ مطابقت ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ یہ حدیث گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہے، اس لیے کہ ربا زیادتی ہے اور محق نقصان ہے۔ تو زیادتی و نقصان کیسے جمع ہو جائیں گے؟ تو حدیث سے واضح فرمایا کہ جھوٹی قسم اگرچہ مال میں بڑھائے لیکن یہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کے ارشاد کا، یمحق اللہ الربا، یعنی اللہ رب العزت اس بے سے برکت کو مٹا دیتا ہے جس میں کہ ربا ہو، سود ہو، اگرچہ گننے میں زیادہ ہو، لیکن برکت کا مٹانا یہ دنیا میں مال کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی
یحییٰ ابن بکیر نے، یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر مصری، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، لیث بن سعد مصری، انہوں نے روایت کی یونس ابن یزید ایلی سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابن شہاب جو محمد ابن مسلم زوری مدنی ہے، انہوں نے ان سے، امام زوری نے فرمایا کہ حضرت سعید ابن مسیب ابن حزن نے یہ روایت کی، یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ کہ حضرت سعید ابن مسیب ابن حزن کہتے ہیں کہ بے شک ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلف کہ قسم سے سامان جلدی بک جاتا ہے، الحلف منفقۃ للسلعۃ کہ قسم سے سامان جلدی بک جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکہ جھوٹی قسم سے سامان جلدی بکتا ہے، ممحقۃ للبرکت مگر برکت جاتی رہتی ہے، برکت جاتی رہتی ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ حدیث گویا بات کی تفسیر ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، ربا زیادتی کو کہتے ہیں اور محق نقصان کو، تو یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حدیث نے وضاحت فرما دی کہ جھوٹی قسم کھانے والا اگر سود دے کر اگرچہ سود کے ذریعے مال میں زیادتی کر لیتا ہے، لیکن ایسے مال سے برکت جاتی رہتی ہے۔ الحلیف اس کے معنی جھوٹی قسم، اور یا تو یہ منفقہ پڑھو مفعلہ کے وزن پر، اسی طرح ممحقہ یہ اسم مکان ہے مبالغہ کے لیے، دراصل یہ مصدر میمی ہے جو مبالغہ کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ جھوٹی قسم جھوٹی قسم سے سامان جلدی بک جاتا ہے، لیکن برکت کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم کھا کر خرید و فروخت کرنا گناہ ہے، منع ہے، اور جھوٹی قسم کے ذریعے جو مال و دولت حاصل کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ الحلیف اور منفق مفعلہ کے وزن پر، ممحق میم کے فتح کے ساتھ، اور دونوں یہ فتح کے ساتھ ہے، ممحق منفقہ، اور دونوں اس میں مکان ہے مبالغہ کے لیے، اس لیے کہ اصل میں یہ مصدر میمی ہے اور مصدر میمی مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حلف یا حلف مبتدا ہے اور منفقہ خبر ہے، اور مبتدا خبر کے درمیان مطابقت شرط ہے تذکیر و تانیث میں، اور یہاں پر تو مبتدا مذکر ہے اور خبر مؤنث ہے، تو جواب یہ کہ منفقہ اور ممحقہ میں تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ جھوٹی قسم سامان کو بہت جلد بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو بہت جلد ختم کر دیتی ہے۔ منفقہ ممحقہ اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔